أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہفتے والی بلیٹن میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں مختلف اوقات میں مختلف پروگرام طے کیے گئے ہیں. جمعہ کا جو واعظ ہے محمد فائز الدین صاحب کا ہے قبل جمعہ. اس کے بعد جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب جو 802ویں تاریخ اسلام لیکچر سیریز بعنوان اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عصر حاضر کے مسائل کا ہے کے موضوع پر خطاب کریں گے. پھر جو ہے نا اس کے بعد اتوار کو جو ہے نا درس قرآن مجید ترجمہ و تفسیر ڈاکٹر میر انیس الدین صاحب مرحوم کے سیڈیز کا ریکارڈ آپ سنیں گے. سورہ اعراف کا ایک رکوع. پیر 20 نومبر بعد اثر شریعت انفارمیشن سروس کی 693واں لیکچر جناب محمد ارشاد الدین صاحب بعنوان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کو مخاطب کریں گے. اس کے بعد 21 نومبر 2017 بعد اثر درس تجوید و قرآن پاک 486 نشست کو معلم عربی درس قرآنی پیش کریں. 22 نومبر چہارشنبہ بعد اثر محفل اقبال شناسی 918واں لیکچر جناب ڈاکٹر رؤف خیر صاحب بعنوان طنز و ظرافت اقبال صاحب طنز و ظرافت اقبال کے موضوع پر مخاطب کریں گے. یہ تھا آنے والا بلیٹن کے کچھ اہم لیکچرز کا بلیٹن. آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں. آئیے آج ابھی نہیں ہے نا ان کا تعارف پیدا کریں گے. وہ آنے کے بعد کرانا آنے دیجیے ان کو آنے کے بعد. شاید آپ کے وقت کے انتظار کے لیے بہترین موضوع ہو سکتا. سیر گلستان کی لطافت. صبح چہل قدمی کرنے کے لیے ہمیشہ رائے دی جاتی ہے کیونکہ صبح دم ہر چیز سے شگفتگی چھلکتی رہتی ہے. پھول پودے ہوں یا چرند پرند نسیم سحری کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں. سورج کی کرنیں شوقی بھرا رنگ لیے فضا کو دلکش بنا دیتے ہیں اور انسان بھی رات کی غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اپنی زندگی کے نئے دن کا استقبال کرتا ہے.
کتنے ادھورے کام پورے کرنے کی تمنا، کتنے نئے ارادے، کتنی خواہش، کتنے ارمان دل و دماغ میں کروٹیں بدلتے ہیں۔ الغرض ہر بات میں گزرے لمحات کے تسلسل کے ساتھ نئی امنگ تازہ روح پھونک دیتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صبح کی دل آویزی یقیناً صحت بخش ہوتی ہے۔ گھر کی چار دیواری سے نکال کر باہر گھومنا اعصاب کے لیے بہت مفید رہتا ہے۔ پھر بھی ہر فرد اس خیال کے تحت تو دن شروع نہیں کرتا۔ کچھ لوگ روزگار کے چکر میں الگ صبح گھر سے نکلتے ہیں، کچھ پڑھائی کے مقصد سے، کچھ نائٹ ڈیوٹی سے واپس آتے رہتے ہیں، تو کچھ سفر پر جانے کے لیے، یا کوئی کہیں دوسرے شہر سے آ رہا ہو تو اس کو اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر لینے کی خاطر۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے کے لیے، جیسے دودھ، اخبار وغیرہ۔ ایک دفعہ میں بھی ایسے ہی کسی چکر میں باہر نکلی تو طرح طرح کے نظارے دیکھنے میں بڑا مزہ آیا۔ بڑے بڑے بنگلوں کے احاطے میں ڈرائیور گاڑیاں دھونے میں ہلکان دکھائی دیتے، تو توشادان پکڑے جھوپڑی سے نکلتے ہوئے مزدور، کوئی دودھ دھونے میں مصروف نظر آیا تو کوئی اپنے آنگن میں تلسی کی پوجا کرنے میں، کوئی مسجد سے نکلتا ہو تو کوئی پجاری مندر کے گھنٹے بجاتا ہوا، کوئی خرامہ قدم اٹھاتا ہوا چلا جا رہا تھا، تو کوئی اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے تیز تیز چلتا ہوا، کوئی اپنے مالک کے لیے باغ میں پھولوں کا گلدستہ بناتا ہوا، تو کوئی اپنا ٹھیلا سجاتا ہوا، اپنے بیوپار کی تیاری کرتا ہوا۔ کسی گھر سے کلاسیکی گانے کی مشق کی صدائیں سنائی دے رہی تھی، تو کہیں ٹیپ ریکارڈ پر بھجن چل رہے تھے۔ کوئی آٹو رکشہ لے کر اپنی قسمت آزمائی کے لیے نکل رہا تھا، تو کوئی ٹیکسی والا اپنی مستعدی دکھانے کی غرض سے اڈے پر پہنچنے کی جلدی میں ایکسیلیٹر کو ریس کرتا جا رہا تھا۔ یہ سب تو عام لوگوں کے حالات ہے، لیکن خاص لوگ صرف صبح کی چہل قدمی کی غرض سے ہی موٹر میں بیٹھ کر کسی پارک یا آبادی سے دور جاتے ہیں اور کار ایک جگہ ٹھہرا کر آدھا گھنٹہ یا پورا گھنٹہ ٹہلتے، پھر کار سے اپنے مکان لوٹ آتے ہیں۔ آج کل تو شہر کے ہر بڑے پارک میں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ وہاں جائیے تو آپ کو ہر فرد ایک الگ رنگ میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے۔ کسی کو دیکھیے ڈنڈ پیلنے میں مصروف ہے، کوئی جاگنگ کرتا نظر آئے گا، تو کوئی سب سے الگ ایک بڑے درخت کے نیچے یوگا کرنے میں مگن۔ نوجوان، ادھیڑ عمر کے افراد، بوڑھے مرد و خواتین سب اس میں شریک رہتے ہیں۔ تھوڑے دن سے یہ بھی شروع ہوا ہے کہ زور زور سے ہنسنا اور خیخے لگانا بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو بہت سے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کچھ دیر خوب ہنستے ہیں۔ خدا جانے اس سے کتنے اشخاص کو پیپروں کے مرض سے افاقہ ہوا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی الجھنوں اور پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے نجات مل جاتی ہے اور ان مصنوعی خیخوں سے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی افراتفری میں چند ذمہ داروں نے صحت کے متعلق لیکچرز کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے صحت کے مختلف پہلوؤں پر نامی گرامی ڈاکٹر سے رائے مشورہ حاصل کرنے کا معقول انتظام کر دیا، جیسے دل کی بیماریاں، ان کی روک تھام، ذیابیطس، شکر کی بیماری، گردے کی بیماریاں، بلڈ پریشر سے جڑی الجھنیں وغیرہ ایسے قصے ہیں جو ہر دوسرے انسان کو مکڑی کے جالوں میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ تو بس اسی خیال سے اگر یہ امراض ہیں تو انہیں کنٹرول کیا جائے، اور نہیں ہے تو مستقبل میں ان پریشانیوں سے کیسا بچا جائے۔ آج کل پارکس میں کلب بن گئے ہیں جہاں نہ صرف حفظان صحت بلکہ اپنے دوسرے مسائل بھی ایک دوسرے سے کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا جاتا ہے۔ اچھی خاصی تفریح بھی ہو جاتی ہے اور معلومات کا خزانہ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے۔ پارک کی ملاقات شروع میں پارک تک محدود رہتی ہے، آمنا سامنا ہوا، سلام علیک ہوئی اور آگے بڑھ گئے، لیکن اسی طرح کا روز کا ملنا کبھی دوستی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو پارک کے اندر تو ایک بتیاں سلجھتی رہتی ہیں، مگر باہر فٹ پاتھ پر ٹہلتے ہوئے مرد و زن الگ ہی رنگ و روپ دھارے اپنے آپ میں گھوڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے کوئی ہاتھ میں چھتری پکڑے چلتا ہے تو کوئی ہاتھوں کو ہلاتا رہتا ہے۔ ریٹائرڈ اعلیٰ عہدیداروں کے یہاں شان جاندار رہتی ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں رکھنے کا جذبہ ان کے لباس سے، ان کی چال سے ظاہر ہوتا ہے۔
راہ چلتے مزیدار نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ کے جملے بھی سنائی دیتے ہیں۔ مثلاً ایک موٹی لڑکی پیٹی ڈریس میں تیز تیز جا رہی تھی۔ ایک نوجوان نے کہا ہلو موٹی، اور وہ برا مان گئی، آہستہ چلنے لگی۔ ایک صاحب نے اپنی ہم عمر صاحبہ کو آہستہ چلتے دیکھ کر کہا اس رفتار سے تو آپ کبھی دبلی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کوئی بات نہیں، آپ تو مل سکتے۔ صبح ہو یا شام، پروردگار عالم کی بنائی ہوئی کائنات کی ہر شے ہر فرد کی نگاہ میں دماغ و دل میں کیا جذبات پیدا کرتی ہیں، اس کو وہ اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے جسے سنانا بے محل نہ ہوگا۔ 3 دوست صبح چہل قدمی کے لیے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باغ میں پہنچے، ہر طرف کھلے پھول، ٹھنڈی ہوا، درختوں پر بیٹھے پرندوں کی مدھر آوازیں آ رہی تھی۔ ایک دوست نے کہا کتنا سہانا سما ہے، سنو سنو پرندہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت۔ دوسرے دوست پنڈت تھے، بولے واہ کیا سمجھا، وہ تو کہہ رہا ہے رام شام و دشرتھ۔ بھلا تیسرے صاحب کیسے خاموش رہتے، وہ ترکاری کا بزنس کرتے تھے، فوراً بولے غور سے سنو، وہ تو آلو مولی ادرک کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ایک پرندے کی آواز پر 3 لوگوں کے دھیان میں الگ الگ باتیں آئیں۔ اس موقع پر مجھے میر انیس کا کلام یاد آ رہا ہے۔ ظاہر ہے ان جیسے باکمال شاعر کے ذہن میں لطافتوں سے بھرپور خیالات کا رنگ اعلیٰ معیار کا ہی ہوگا۔ آپ بھی پڑھیے۔ وہ پھولنا شفق کا وہ مینائے لاجوڑ، مخمل سی وہ گیا وہ گل، سبز و سرخ وہ زرد، رکھتی تھی پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دہنے گل پر پڑے نہ گرد، دھوتا تھا دل کے داغ چمن لالائے زار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزۂ اچھار کا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں باد صبا جو چلتی ہے اٹھیلیوں کی چال، تھے مثل سبز و برگ خزاں دیدہ پائمان۔ خندہ گلوں کو دیکھ کر اشجار تھے نہال، آیا نظر جو باد صبا کا انہیں خیال، ہر شاخ گل کو وجد ہوا جو منے لگی، گنچوں کے منہ نسیم سحر چومنے لگی۔ ذرا دیکھیے کس طرح سے میر انیس نے فطرت کی منہ جولی تصویریں کھینچی ہیں، جس طرح صبح صبح لطافتوں اور تراوٹوں سے معمور ہوتی ہے، انہوں نے اسی طرح کی دل آویز تشبیہیں برت کر دل فریب منظر پیش کیے۔ یہاں دیکھیے دل و دماغ میں شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ غنچے شگفتہ ہو کے جو ہنستے تھے دم بدم، پھیلی ہوئی تھی چار طرف نکھت ارم، کرتی تھی بلبلیں بھی خوش الحانیاں بہن، خمری بھی بھر رہی تھے نسیم سحر کا دم، عالم تھا حسن کا شجر و برگ و بار پر، نازا تھی خود بہار بھی اپنی بہار پر۔ بھلا بتائیے اب اس کے بعد میں کیا اور میرا قلم کیا؟ میں تو انیسی سحر بیانی میں گم ہو گئی۔ دل کہہ رہا ہے کہ ہر صبح باغ میں سیر کیا کروں، قدرت کے دلکش اور سحر انگیز مناظر سے نہ صرف لطف اندوز ہوں بلکہ تازہ دم ہو کر پروردگار عالم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ آپ کے اطلاع کے لیے نام ہدایت کا تو جی استاد محترم پروفیسر مجید بیدار صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ محفل اقبال شناسی کی 917واں لیکچر کو محترم جناب پروفیسر مجید بیدار صاحب بعنوان اقبال کا تصور وطنیت۔ آپ چائے پی لیجیے، میں جب تک لگ جاتا ہوں۔ پروفیسر پروفیسر مجید بیدار صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں بعنوان اقبال کا تصور وطنیت۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے معذرت خواہی، آنے میں تاخیر ہوئی جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہی کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج 2-3 قسم کے معاملات ایسے رہے۔ علی خان صاحب کا انتقال ہوا اثر میں نماز جنازہ، تو یہ تمام معاملات کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ در حقیقت علامہ اقبال نے اس دور کا جو تصور تھا، تصور وطنیت، اس سے بالکل الگ تصور پیش کیا۔ یہ ہندوستان میں مولانا علی سر سید کے رفقا نے وطن سے محبت کا ایک نظریہ پیش کیا تھا، چنانچہ مولانا علی کی نظموں میں بھی اور محمد حسین آزاد کی نظموں میں بھی وطن سے محبت کے جذبے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ان کے دور میں وطن کا جو تصور تھا، 3 قسم کے وطن سمجھے جاتے تھے۔ ایک تو وطن اصلی، دوسرا وطن ذاتی اور تیسرا وطن نسبتی۔ یہ تصور عام تھا۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کے مقامات، حالات، تاریخ، جغرافیہ اور وہاں کے رسم و رواج اور وہاں کے لوگوں اور وہاں کی تاریخ اور آثار سے محبت کرنے کو وطنیت کہا جاتا ہے۔ یہ وطنیت کا ایک مخصوص تصور تھا جو مغرب کے تصور سے بالکل الگ۔ مشرق اور مغرب کے فرق کو علامہ اقبال نے سب سے پہلے واضح کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مشرق سے حذر کرنا، مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کی سیر کر۔ تو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کے فلسفے کو سب سے پہلے علامہ اقبال نے پیش کیا، ورنہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ دین ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے، اقبال کی پیدائش سے پہلے ہی ہندوستان میں بیداری کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے مدراس میں وائس سماج 1864 میں قائم ہو چکا تھا، اور بمبئی میں پرارتھنا سماج 1867 میں اور مہاجن سماج 1863 میں، اور اسی طرح محمدن لٹریری سوسائٹی 1863 میں، کیونکہ علامہ اقبال کی پیدائش 1873 میں ہوئی۔ تو ایک بیداری کی مہم ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ جو تصور ہمارے ملک میں یا مشرقی ممالک میں وطن سے متعلق ہے وہ ایک محدود تصور ہے۔ اب اقبال کی پیدائش کے بعد آریہ سماج 1875، تھیاسفیکل سوسائٹی 1872 اور انڈین نیشنل کانگریس 1825 تھی۔ یہ حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ علامہ اقبال کے تصور وطنیت پر کئی اہم مسائل اور کئی اہم معاملات کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ علامہ اقبال پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وطن سے، ملک سے، جہاں کا انسان باشندہ ہے، جہاں پیدا ہوا ہے، پہلا تصور انہوں نے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا جو تصور دیا، اپنے مذہبی مرکزی علاقے سے بھی محبت، یہ دوسرا تصور۔ اور پھر اس کا تیسرا تصور انہوں نے دیا عالم کے انسانوں سے محبت۔ تو اس بین الاقوامی تصور میں ہم کو اقبال کی شاعری میں وہ تمام اشعار دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ عالمگیر بین الاقوامی پس منظر کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے پیش کیا۔ اس سے پہلے کسی بھی حیدرآباد کے تھنکر نے، کسی بھی حیدرآباد کے مفکر نے، کسی بھی دانشور نے اس قسم کے نظریات پیش نہیں کیے تھے۔ علامہ اقبال نے چونکہ فلسفے کا مطالعہ کیا تھا، یورپ کا دورہ کیا تھا، یورپ کے پس منظر میں انہوں نے بہت سی چیزیں استفادے کے طور پر حاصل کی تھی، اس لیے ان کے تصور وطنیت کو ایک تو پہلا
پیدائشی وطن سے محبت، چونکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور کئی ان کی نظمیں جو ہے ہمالیہ کی تعریف میں لیجئے یا پھر جو ہے ہندوستان کی تعریف میں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کے اشعار میں نہ صرف ہندوستان بلکہ علامہ اقبال اردو کے واحد شاعر ہیں جنہوں نے ہندوستان کی دریاؤں کے نام تک اپنی شاعری میں شامل کیے ہیں، جس سے ان کی اپنے وطن اپنے ہندوستان سے محبت کا جذبہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، تو یہ آب رود گنگا کے توسط سے اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کا وطن کون سا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا صرف یہ نہیں کہ آب رود گنگا کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان کے گنگا اور جمنا کی دریاؤں کی بات کر رہے ہیں، بلکہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ پنجاب کے حوالے سے صوفیہ کرام بزرگان دین جنہوں نے اس ملک میں داخل ہو کر وحدانیت کی تعلیم، ایک خدا کی پرستش، خدا کے علاوہ دوسری طاقتوں کو نظر انداز کرنے کی جو تعلیم دی، اس میں پنجاب کا ذکر کر کے علامہ اقبال یہ بتاتے ہیں وہ اسی ملک کے باشندے، اسی ملک میں پیدا ہوئے، اسی جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں گنگا بھی ہے، جمنا بھی ہے، پنجاب اور پنجاب کی 5 دریائیں بھی ہیں۔ اس کے بعد اقبال نے جب دیکھا کہ یہ وطن کا بالکل محدود تصور ہے، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کی پرداخت ہوتی ہے، جہاں اس کی جو ملازمت ہوتی ہے، وہ وطن اصلی جہاں وہ پیدا ہوتا ہو، اور وطن ذاتی جہاں اس کی ذات کی پرورش ہوتی ہو، اور وطن نسبتی جہاں اس کو ملازمت ملتی ہو۔ لازمی ہے کوئی شخص محبوب نگر میں پیدا ہوا، حیدرآباد میں آ کے اس نے ملازمت کی، محبوب نگر اس کا وطن اصلی ہو گیا، حیدرآباد میں آ کر تعلیم حاصل کی، وطن ذاتی، اور اس کو نوکری ملی کریم نگر میں، تو اس نے کریم نگر میں اپنی زندگی گزاری۔ تو وطن ذاتی، وطن اصلی اور وطن نسبتی کی یہ جو ہندوستان میں جو صورتحال تھی، علامہ اقبال اس سے اونچا اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اپنے وطن سے محبت کا نہ صرف درس دیتے ہیں، ہر پڑھنے والے کو اپنے کلام کے ذریعے وہ ثابت کرتے ہیں کہ پہلے اپنے وطن سے محبت کرو، جہاں رہتے ہو اس ملک سے محبت کرو، پھر اس کے بعد علامہ اقبال کے محبت وطن کا تصور بدل جائے، وہ اس مرکز سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں جو مذہبی مرکز۔ علامہ اقبال نے بازو تیرا توحید کے قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دل سے تو مستفوی ہے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ یعنی اپنے وطن سے، اپنے مقام پیدائش سے انسان جس طرح محبت کرتا ہے، ویسی ہی محبت اس کو اپنے مذہبی مرکز سے ہونی چاہیے۔ یہ تصور علامہ اقبال کی شاعری میں پہلی مرتبہ، علامہ اقبال کے کلام میں پہلی مرتبہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ تو واضح تو مصطفی ہے کہہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کہا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ڈھا دے۔ یہ سیاست کے پس منظر میں وطن جو بات کہی جاتی ہے اس کو اشارہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں تو مصطفی ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، تو یہ دنیا میں جتنے بت ہیں، جتنے بت تراشے گئے ہیں، وہ سب کو ڈھانا تیرا فریضہ ہے۔ اقبال پہلے اپنے وطن ہندوستان سے محبت کرنے کے بعد سرزمین کعبہ، سرزمین مدینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مقام سے محبت کرنا بھی وطن کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اقبال نے آہ اسرف دیش علم کا ماوا ہے تو،
یسرب دیش علم کا ماوا ہے تو، نقطۂ جاذب تاثر کی شعاؤں کا عہدہ ہے تو۔ اقبال کا پہلا تصور اپنے وطن سے جہاں پیدا ہوتے ہیں اس سے محبت کرو، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب جس مرکز سے نکلا ہے، جس جگہ سے نکلا ہے، اس جگہ دین کو پھیلانے والی جو شخصیت ہے اس سے بھی محبت کرو۔ پھر اس کے بعد تیسرا تصور اقبال کا جو بڑھتا ہے اس کو ہم بین الاقوامی وطنیت کہتے ہیں کہ بین الاقوامی وطنیت کیا ہے؟ در حقیقت ساری دنیا کے انسانوں کو آدم و حوا کی اولاد تصور کرتے ہوئے مذہب، ذات، فرقے اور رنگ و نسل کی پیچیدگیوں سے اونچا ہو کر سب کے لیے کام کرنے کا جہد رکھنا، یہ ہے بین الاقوامی وطنیت جو اقبال کے کلام میں جا بجا۔ کوئی دیکھے میری نئے نوازی، اقبال کہتے ہیں کوئی دیکھے میری نئے نوازی، نفسندی مقام نغمہ تازی۔ میں جسمانی اعتبار سے تو ہندی ہوں، ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میرے دل میں جو جذبہ ہے، جو نغمہ ہے، جو جذبے کی خصوصیت ہے، اس کا تعلق ہندوستان سے نہیں، عرب کی سرزمین سے ہے۔ اقبال نے جس طرح سے پہلے ہی میں نے کہا تھا، تینوں عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، یہ عالمگیر وطنیت، بین الاقوامی وطنیت کو واضح کرتے ہوئے اقبال لکھتے ہیں، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی۔ ہم آج مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی۔ تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بیک راں ہو جا، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بیک راں ہو جا۔ دیکھیے، ہے اگر قومیت اسلام پابند مقام، قومیت کے پس منظر میں دیکھیں تو سب سے پہلے مقام کا تعین، ہم اسلام کے پابند ہیں، ہم اسلامی ہیں، محمدی ہیں یا مصطفی ہیں۔ ہند ہی بنیاد ہے، اس کا نہ فارس اور نہ شام۔ اپنی وطنیت پر فخر کرتے ہوئے اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری بنیاد اسلام ہے، میں اسلام کی قومیت سے وابستہ ہوں، میں اپنے وطن کو ہندوستان قرار دیتا ہوں، مجھے فارس اور شام سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ وسعت النظری، وسیع القلبی، ساری دنیا کی انسانیت کو دائرہ اسلام میں رکھ کر ان کی خدمت کرنا، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو صحابہ کرام اور چاروں خلفائے راشدین کی زندگی میں کافروں کو بھی جینے کا حق تھا، ان کو بھی سہولتیں دی جاتی تھی۔ یہ وسیع تصور علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنی نظموں اور غزلوں کے ذریعے واضح کیا۔ ورنہ ہمارے پاس یہ ایک ہی تصور تھا کہ انسان جہاں پیدا ہوا ہے وہ اس کا وطن ہے۔ آج کے دور میں ساری دنیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے دوہری شہریت کی، جبکہ کوئی شخص ایک مقام کا ہو تو اسے دوسرے مقام کی شہریت نہیں دی جاتی تھی۔ ایک بندہ ہندوستان میں پیدا ہوا اور اس نے جا کے لندن میں نوکری کر لی تو وہ بیک وقت ہندوستان کا بھی شہری ہے،
وہ ایک وقت لندن کا بھی شہری ہے، اس کو یہاں بھی پیدائشی مقام ہونے کے ناطے شہریت کا حق حاصل ہے اور وہاں زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی شہریت کا حق حاصل ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے تصور وطنیت کے ساتھ کوئی خیالی خیاسی اور داستانوی بات کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ بہت سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنے نظریہ وطنیت کو پیش کیا۔ یہ اقبال کے فن کا کمال ہے، یہ اقبال کی شاعری کا ایک خاص جز ہے جو اردو کے دوسرے شاعروں کے کلام میں دکھائی نہیں دیتا۔ اقبال کے دور کے ایک اور شاعر سکندر علی وجد، انہوں نے لکھا وجد کیسا وطن کہاں کا وطن، وہ جہاں ہے وہیں وطن میرا۔ شاعر کو وطن کا تصور بھی نہیں معلوم، اپنے محبوب کے رہنے کی جگہ کو اپنا وطن قرار دے رہا ہے۔ ہماری شاعری اس قسم کے خیالات سے وابستہ تھی اور خیاسی باتیں، داستانوی باتیں، قصہ کہانی کے پس منظر میں ہمارا شعر و ادب بڑھ رہا تھا۔ علامہ اقبال وہ سائنٹیفک شاعر ہیں جنہوں نے محسوس کیا کہ ادب کو بھی سائنسی تقاضوں کے ساتھ، شاعری کو بھی سائنسی لوازمات کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے اقبال کی شاعری میں تصور وطنیت کا ایک واضح انداز ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ کوئی قیاسی خیالی بات نہیں، کوئی اپنے ارادے کی بات نہیں، بلکہ وہ سب سے پہلے اپنے پیدائشی وطن ہندوستان پر فخر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری اہمیت وہ دیتے ہیں مکے کی سرزمین کو، جہاں سے دین ساری دنیا میں پھیلا، جہاں سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی تعلیم کو ساری دنیا میں پھیلا۔ تو علامہ اقبال کے کلام میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ نہ صرف ہر قسم کے محدود تصورات سے باہر نکل کر مسلم معاشرے کو سوچنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، اقبال کی فکر دیکھیے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر سوئے کوفہ و بغداد۔ لفظوں کی بندش، قافیے کی خصوصیت، پھر اقبال محدود تصور سے باہر نکلنے کی تعلیم دیتے ہوئے اپنے نظریہ وطنیت سے کہہ رہے ہیں شرق و غرب کی قید سے آزاد ہے وہ، شرق و غرب کی قید سے آزاد ہے وہ، رومی ہے نہ شامی ہے، کاشی نہ سمرقندی۔ جو شخص محدود وطن کے تصور میں رہ گیا وہ محدود ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے لیے سوچنا، ساری دنیا کی انسانیت کی فلاح و بہبود، یہ اسلامی شعار ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ اسی اسلامی طریقے کو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں شامل کر کے ایک ایسا نظریہ، ایک ایسا تصور پیش کیا جو صرف دل بہلانے کے لیے نہیں، جو صرف جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی تصور وطن، جس میں اقبال اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں اور سرزمین عرب سے بھی محبت کرتے ہیں، پھر ساری دنیا کے انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ معذرت خواہی کے ساتھ عرض کروں کہ در حقیقت اقبال نے انسانیت کو جس طرح سے للکارا ہے اور محدود تصور کو ختم کرنے کے لیے جس اشارے سے بات کہی ہے، رہے گا راوی وہ نیل و فرات میں کب تک، تھوڑی دیر پہلے یہ ہندی وہ خراسانی سمرقندی سب پر اشارہ کر رہے تھے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، رہے گا راوی وہ نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کیا ہے بحر بے قرار کے لیے۔ ساری دنیا کو فیض پہنچانے کے لیے مومن آیا ہے۔ مسلمان
اپنے تصور سے صرف ایک ذات کو فیض پہنچانے والا نہیں، دنیا کی انسانیت کو فیض پہنچانے والا ہے۔ علامہ اقبال نے، جیسے میں نے کہا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے وطن سے محبت، اپنے مقام سے محبت، ہندوستان سے محبت، پھر اس کے بعد مذہبی مرکز سے محبت، اس کو بھی وہ وطن قرار دیتے، ساری دنیا سے محبت۔ چنانچہ انہوں نے پہلے جب اشعار لکھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندی اہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، پھر انہوں نے عالمی وطنیت، بین الاقوامی وطن کے فلسفے کو نمایاں کرتے ہوئے کہا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی اہم وطن ہے سارا جہاں۔ تو سارے جہاں کی وکالت کرنا، سارے جہاں کو اپنا ملک تصور کرنا، اپنا وطن تصور کرنا، ایسے نظریات نہ ہندوستان کی کسی شاعری میں تھے، نہ ہندوستان کی کسی نثروں میں لکھے گئے تھے۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا، وطن ذاتی، وطن نسبتی، وطن دے، یہ تین تصورات، وطن ذاتی جہاں انسان پیدا ہوا ہے، اور وطن اصلی، اس کے بعد وطن نسبتی، وطن اصلی پیدائش کا مقام، وطن ذاتی جہاں ذات کی پرورش ہوئی ہو، وطن نسبتی جہاں شادی بیاہ ہو اور زندگی گزارا ہو۔ یہ محدود تصورات اردو شاعری میں موجود تھے، اور شعراء کرام اسی کو پیش کرنا وطن پرستی سمجھتے تھے۔ اقبال پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف حب وطن کا جذبہ دیا، نہ صرف حب کعبہ کا جذبہ دیا، بلکہ عالم انسانیت سے محبت کا جذبہ اقبال کی شاعری میں ہر جگہ نمایاں ہے۔ اور اقبال نے اپنے پیدائشی وطن کی بھی تعریف کی، ہندوستان کی تمام دریاؤں کے نام، ہندوستان کے تمام مقامات، پھر دنیا کے سمرقند، بخارا، سب کے نام ان کے کلام میں۔ اردو کا یہ واحد شاعر ہے جو نہ صرف ہندوستان کی تہذیب و ثقافت اور ہندوستان کی ملی جلی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے، گرو نانک پر بھی ان کی نظم ہے، اور پھر رام چندر جی پہ بھی، کرشن جی پہ بھی نظم ہے، اور اس کے ساتھ اسلام کے مایہ ناز لوگ ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک ایسا تصور ہے جس سے مسلمانوں کو وسعت نظری دی گئی، اور محدود تصور سے نکال کر ایک وسیع تصور کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی گئی، کیونکہ اقبال یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان محدود ہو کر رہ جائے۔ اقبال کا فلسفہ، اقبال کی شاعری کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ساری دنیا کو ساتھ لے کر چلنا، اور ہندو اور مسلمان سب کے ساتھ یکساں برتاؤ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راہ عمل تھا، لازمی ہے۔ حضور کے زمانے میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سب تھے، سب کے ساتھ حضور نے یکساں رویہ اختیار کیا تھا۔ تو اسی بات کو جو اسلامی فلسفے کی بنیاد ہے، مساوات اور سب کے ساتھ نیک سلوک اور برائی سے پرہیز، نیکی کی طرف ترغیب دینا، یہ اہم نکات ہیں۔ علامہ اقبال کے تصور وطنیت کے وقت تنگ رہا، اور میں بھی تاخیر سے آیا، جس کے لیے مزید ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں کو زحمت ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتے ہوئے اپنی اس کا 5 بجے جہاں جماعت ہوتی ہے، خیر میں تو یہی ادا کر کے گیا نماز، وہاں شرکت کا موقع ملا، مگر ہمارے کئی ساتھی وہاں پہ تھے، اس وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکے، اور ایسے قیمتی اور ضروری خیالات کو نہیں سن سکے۔ یقین ہے کہ اگلے مرتبہ جب کبھی بھی کوئی مخاطب فرمائیں گے آپ، تو اس میں اس کا خیال رکھیں گے کہ ان خیالات کو کہ ایسے حصوں کو جو ضروری نہیں دہرایا جائے۔ حضرات، علامہ اقبال کی جو خصوصیات بیان کی، اس سے آپ سب واقف ہیں، اور ان کے جو دیداوری تھی، ان کی جو پہچان تھی، ان کی دوراندیشی تھی۔ اب دیکھیے، رام کے بارے میں کہتے ہیں تلوار کا دھنی تھا، اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ
इसके बारे में नहीं लिखे हो। आप जैसे फरमाए गुरु नानक के बारे में लिखे कि फिर उठी तौहीद की सदा पंजाब से, इनको एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। फिर भाई इस तरीके से और बहुत से अशार हैं जो राजा बर्तरी उसके उनके बारे में भी है। तो बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि आपने उसका अहाता किया। हमें यकीन है कि आपका ताउन आइंदा जारी रहेगा और आप हज़रात से भी गुजारिश है कि अपनी हिम्मत अफजाई के लिए ज़रूर शिक्र फरमाया करें और न सिर्फ ये अपने बल्कि साथियों को साथ लेते आए।